سورۃ الفاتحہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں کلیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز محتشم علماء کرام، دیگر حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہانہ درس قرآن مجید میں آپ کو مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ سورہ فاتحہ کی اس آیت کریمہ تک ہم پہنچے تھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جتنے الفاظ سورہ فاتحہ کے اندر ہیں، اللہ اپنے بندوں کو ان الفاظ کے ساتھ کلام کرنے کا، پڑھنے کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ اللہ تو اب کسی کو نہیں نہ کہہ رہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم ایسے کہا کرو کہ ایاک نعبد، کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے۔ و ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم مدد صرف تجھی سے مانگتے ہیں اور کسی سے مدد نہیں لیتے۔ اللہ کریم جل شانہ نے اپنے بندوں کو یہ طریقہ سکھایا مانگنے کا، یہ ڈھنگ سکھایا کہ میرے دربار سے سوال کرنا ہو تو پہلے اپنا تعلق میرے ساتھ ظاہر کرو، اور اس تعلق میں یہ بتاؤ کہ تمہارا اپنے مالک کے ساتھ تعلق گہرا کتنا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ تم کسی اور سے مدد بھی نہیں چاہتے۔ پچھلے درس میں ایاک نعبد پہ چند ایک باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کی۔ آج بھی ذہن کو حاضر رکھ کے چند ایک معروضات آپ حضرات نے سماعت کرنی ہے۔ توجہ میری طرف۔ پہلے لفظ ہے ایاک نعبد، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پھر ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مدد پہلے طلب کرنی چاہیے تھی، عبادت کا ذکر بعد میں آنا چاہیے تھا، کیونکہ عبادت بھی اس کی مدد کے بغیر کوئی بندہ کر سکتا؟ جو کرتے ہیں ہم اس کی مدد سے ہی کرتے ہیں۔ ہمارا ایک ایک سجدہ اس کی مدد کا ہی حاصل ہے، اس کی مدد سے ہی ہمیں حاصل ہوتا ہے، ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو ہم بستر میں لیٹے ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ اللہ توفیق دے گا تب جا کے عبادت انسان کر سکے گا۔ تو پہلے مدد مانگنی چاہیے تھی، پھر عبادت، کیونکہ مدد کے بغیر عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلے مدد کی ضرورت تھی، محتاجی مدد کی پہلے چاہیے تھی۔ اب توجہ فرمائیے، کیوں اللہ نے پہلے عبادت کا ذکر کروایا پھر مدد کا ذکر کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بندوں کو سکھا رہا تھا مجھ سے مانگنا ہو تو عبادت کا وسیلہ دے کر مجھ سے مدد مانگا کرو۔ اپنی نیکی، اپنی کسی اچھے کام کا وسیلہ میرے دربار میں پیش کرو گے، اور اس نیک کام کے وسیلے سے ہی تم مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس سے تو وہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے کچھ مانگنا نہیں، کسی سے کوئی وسیلہ کسی کا نہیں ڈالنا، اللہ تو اس آیت میں وسیلہ سکھا رہا ہے کہ پہلے عبادت کا وسیلہ، اور اس کے بعد رب ذوالجلال جل شانہ کی بارگاہ اقدس سے دعا کرنی ہے، اور وسیلہ عبادت کے بعد جب دعا کرو گے تو پھر اللہ کریم مدد فرمائے گا۔ اس پر ایک سوال وہ لوگ کرتے ہیں کہ جب عبادت کسی غیر کی نہیں تو مدد کیوں کسی غیر سے ہے؟
ہم بالکل مانتے ہیں کہ ہم غیر سے مدد نہیں مانگتے۔ میں عرض کروں گا آپ پریشان نہ ہو، ہم کسی غیر سے مدد، اللہ کے غیر سے مدد نہیں مانگتے۔ ہمیں روٹی کا ایک لقمہ بھی اپنے گھر سے اگر نصیب ہوتا ہے، والدین کی محنت کے صدقے سے ملتا ہے، تو ہم وہ بھی سمجھتے ہیں آیا والدین کے ذریعے سے ہے پر دینے والا، تو پھر مدد کس کی ہوئی؟ اللہ کی ہی ہوئی۔ کسی بھی بندے سے، اللہ کے کسی بندے سے، میں پہلے عام بندے کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی بندے سے جب ہم مدد لیتے ہیں اس کی ذاتی مدد نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو بھی مدد کرتا ہے اللہ پہلے اسے اس کی توفیق دیتا ہے تب وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اللہ اسے توفیق نہ دے تو وہ ہماری مدد کر سکتا نہیں ہے۔ آپ حضرات سے شریف آستانے پہ جاتے ہو، لنگر کھانے سے لنگر کھا کے آتے ہو، آگے یہ کہتے ہو کہ ہم پیر سیال کا لنگر کھا گیا ہے، ایسے ہی ہے؟ بولیے، کیا پیر سیال کے نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں روٹی دی ہے؟ وہ تو لنگر کھانے کے جو کارکنان ہیں، جو وہاں پہ خدمت گزار ہیں، خادمین ہیں، وہ آپ کو روٹی دے رہے ہیں، وہی آپ کو کھانا دے رہے ہیں، آگے کہتے ہو پیر سیال کا لنگر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو اس جگہ پہ بٹھایا کس نے، ان کی ڈیوٹی لگائی کس نے ہے، اور وہاں تک وہ لنگر پہنچایا کس نے ہے؟ تو بظاہر قریب ایک واسطہ ہے، وہ پیر سیال کا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ان سے آیا۔ اور جب ہم پیر سیال کی طرف نسبت کرتے ہیں تو پھر کوئی اللہ کو الگ نہ سمجھے۔ کیوں؟ کیونکہ پیر سیال تک بھی جو پہنچا ہے وہ دربار خداوندی سے ہی پہنچا ہے۔ اور اگر کسی اور کی طرف سے کوئی سمجھ کے کہتا ہے کہ میری مدد فلاں نے کی ہے، وہ چاہے آپ کسی چھوٹے سے بچے کی طرف سے کہیں نا کہ اس نے میری مدد کی ہے، اور یہ ذہن میں ہو کہ اللہ نہیں چاہتا تھا اس کی مدد کرنا اور اس بچے نے میری مدد کر دی، تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ سمجھ لگی؟ پھر بچے نو تسی ڈاڈا منیا رب تو نا، کہ رب تو چاہتا تھا نہ ہو لیکن اس نے میری کیا کر دی؟ مدد کر دی۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جو مدد بھی جو بھی کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے۔ کون کرتا ہے جی؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ اور ظاہر میں جو اللہ کریم جل شانہ نے کچھ حضرات رکھے ہیں، کچھ حضرات ہماری طرف جو ہے بھیجے ہیں، ان حضرات کا ہم فقط وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، طالب علموں نے سکول کی کتابوں میں بھی پڑھی ہوئی ہوگی، میں صرف اس کا جو ہے اشارہ آپ حضرات کو دوں گا۔ 3 بندے سفر کر رہے تھے، بارش آ گئی، بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک غار میں جا کے چھپے۔ بارش کی شدت کی وجہ سے پہاڑ کی چوٹی سے ایک چٹان گری جو غار کے منہ پہ آ گئی، غار کا منہ بند ہو گیا، وہ تینوں اندر قید ہو گئے۔ یاد آیا نا؟ سبق تھا غار کا پتھر، ٹھیک ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ تینوں غار کے اندر بند ہو گئے، قید ہو گئے۔ اب انہوں نے چاہا کہ اس غار کی قید سے ہمیں خلاصی کیسے ملے، چھٹکارا کیسے ملے، ہم کیسے بچیں گے غار سے جان بچا کر۔ تو سب نے کہا بھئی ایک حل ہے، دعا اللہ سے کرتے ہیں پر اپنے کسی نہ کسی عمل نیک کا وسیلہ دے کر رب سے مانگتے ہیں۔ مدد تو مانگی کس سے؟ اللہ سے، لیکن درمیان میں کیا لے آئے؟ اپنا نیک عمل، اپنا نیک عمل اللہ کے دربار میں پیش کیا، اور ساری وہ نیکی بیان کر کے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو جانتا ہے میرا یہ عمل خالصتاً تیری ذات کی خاطر تھا اور یہ میرا عمل تیری دربار میں قبول ہے، تو اس عمل کے توفیل ہمیں اس غار والی مصیبت سے نجات عطا فرما۔ دعا مکمل ہوتی ہے تو پتھر تھوڑا سا سرک جاتا ہے، روشنی آنے لگ جاتی ہے، پھر دوسرا مانگتا ہے اسی طرح، تیسرا مانگتا ہے اسی طرح۔ سرکار بیان فرما رہے ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، ہمیں صرف واقعہ نہیں سنایا، کہانی نہیں سنائی، ہمیں سبق دیا کہ کسی مشکل میں پھنس جاؤ، اپنے کسی عمل کے وسیلے سے رب سے دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب آگے چلیے،
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, मदद तुझ ही से चाहते हैं, अल्लाह के दरबार से ही हम मदद मांगते हैं। ये आयत करीमा सिर्फ 4 चक्के हम मुसलमानों ने नहीं पढ़ी। ये आयत जब उतरी थी तो मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी थी, और सबसे पहले ये आयत पढ़ने वाले जो हजरात थे उनको असहाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। समझ आई? आप आयत का मतलब अल्लामा नसर साहब से समझेंगे या अल्लामा अज़हर साहब से समझेंगे या यहाँ पे बैठे दरस कुरान में, तो मैं अर्ज़ गुज़ार हो रहा हूँ कितने खुशकिस्मत हैं वो जिन्होंने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब दरबारे मुस्तफ़ा से ही सीखा है। किससे सीखा भाई? दरबारे मुस्तफ़ा से ही सीखा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार से सीखा है। वो सहाबा जब कोई मुश्किल बनती है तो दरवाज़े मुस्तफ़ा पे आते हैं, जब कोई मुश्किल बनती है तो दरवाज़े मुस्तफ़ा पे आते हैं। और उसका ये मतलब नहीं समझते कि हम अल्लाह के अलावा किसी और के दरवाज़े पे चले गए। उनको पता है रब भी तो यहीं से मिला, रब भी तो यहीं से मिला। अब रब की बारगाह में अर्ज़ी भी यहीं से ही पहुँचे। आला हज़रत ने फरमाया था ना, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई और मफर मकर जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान मुश्किल की घड़ी में कितनी रवायतें हैं। आप ख़ुद मुताला करो, हदीस की किताबों में ढेर सारी रवायतें ऐसी हैं। भूख लगी हुजूर के दरबार में आ गए, भूख लगी तो कहाँ आ गए? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। प्यास लगी तो कहाँ पे आ गए? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में आ गए। और किसी मकाम पे ये नहीं है कि सरकार ने फरमाया हो और मैं तुम्हारा नबी हूँ यार, मैं तुम्हें कलमा पढ़ाने के लिए आया हूँ। ये क्या हुआ कि किसी की रोटी की भूख लग जाए तो भी मुझसे आके कहते हो, किसी को प्यास लग जाए तो मुझसे भी आके कहते हो। नहीं, किसी ने आके खाना मांगा है, सरकार ने दुआ की है, अल्लाह ने उसको रिज़्क़ अता फरमाया है। किसी ने आके पानी मांगा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया है, अल्लाह ने उसको पानी भी अता फरमा दिया है। कहीं पे किसी अंदाज में, कहीं पे किसी अंदाज में। सहाबा सफ़र पर हैं, रास्ते में पानी ख़त्म हो गया और पानी ख़त्म होने की वजह से सहाबा को प्यास लग गई। अब प्यास की शिद्दत है, मवेशी जानवर जो साथ थे सवारियाँ, वो भी प्यास की शिद्दत की वजह से मरने लग गए। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की तो सरकार ने फरमाया अल्लाह हमें पानी पिला देगा, अल्लाह हमें पानी। वो अर्ज़ किससे कर रहे हैं? सरकार किसका नाम ले रहे हैं? अल्लाह का। सीधा फरमा देते हो भाई मंगना जे थे अल्लाह तो मंगो, मेरे कोल की लेन आए। सरकार बता रहे थे यहाँ पे भी आए हैं तो उसी का नाम लेकर आए हैं, मेरे दरवाजे पर आए हैं तो रब का दर छोड़ कर नहीं आए। सरकार ने फरमाया अल्लाह पिला देगा। सहाबा कहते हैं हम रात को सोए, बारिश बरसी और बारिश के बरसने के बाद ढेर सारा पानी जमा कर लिया हमने, हमारे जानवरों ने भी पिया, हमने भी पिया। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान कहते हैं सुबह हम सवारियों की सामान इकट्ठा कर रहे थे, वहाँ से कूच करना था, तो सहाबा ने आपस में एक दूसरे से कहा यार कितना लजपाल नबी है। हमने अर्ज़ी की, अल्लाह बारिश बरसा दी, अल्लाह ने बारिश बरसा दी, ये हुजूर की मेहरबानी है। मुनाफिक साथ थे, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, इनकी वजह से नहीं। और रात को सोए थे तो इधर से एक सितारा चमक रहा था, वो इंज चमके तो उसका मतलब होंदा भाई बारिश आनी। सितारा ऐसे चमके तो उसका मतलब है बारिश आनी है, तो सितारे की वजह से आई है, इनकी वजह से नहीं। अब सरकार के वसीले का इनकार किया किसने? मुनाफिकीन ने। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान चुप हो गए। कुछ वक़्त चुप करनी ज़रूरी भी होती है कि वक्त आने पे सोना जवाब मिलेगा। सहाबा खामोश हो गए, सवारियां बांधी, जब निकले ना उस एरिए से बाहर तो अब सहाबा ने भी देखा तो उन्होंने भी देखा कि जहाँ जहाँ पे हुजूर की सवारियों के पड़ाव था ना, जितनी जगह घेरी हुई थी इस लश्कर ने, बारिश खाली बरसी उठे, बाहर बारिश का नामो निशान ही कोई नहीं था।
یہ تھا جواب ان کو، بھائی ستارہ تو پھر وہاں پہ بھی چمک رہا تھا، پھر وہاں پہ کیوں نہیں برسی؟ اصل میں یہ ہے رحمت مصطفیٰ کے صدقے سے برسی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ صحابہ نے بھی پڑھی ہے، اور ایسی ایسی چیزیں انہوں نے دربار مصطفیٰ سے طلب کی، مطالبہ کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، جس کا مطالبہ کہیں اور کسی بازار سے، کسی دکان سے، کسی جاگیردار کے سامنے سے نہیں کیا جاتا۔ ایسے ایسے مطالبے حضور علیہ السلام کے سامنے رکھے، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مطالبوں کو حل فرمایا۔ اختصاراً مشکوٰۃ شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ کی والدہ حضور کے بارے میں کوئی بات کہہ دیتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ کو پسند نہیں، گوارا نہیں، برداشت کرتے ہیں، اوکھا۔ اب ایک عاشق و محب ہو اور اسے بات سننی پڑے تو اس کے لیے ایک مشکل بن جاتی ہے، تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا کرو جیسے ہدایت مجھے ملی نا، اللہ میری ماں کو بھی ہدایت دے، اللہ میری ماں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اب ہدایت وہ چیز ہے جو ہمارے جیسے تل بھی لگا لیں تو کسی کو مل سکتی، اللہ تعالیٰ جس کے مقدر میں کرے، لیکن جب ارادہ مصطفیٰ کریم کا ہو جاتا ہے اور اللہ کرم وہاں پہ فرما بھی دیتا ہے۔ سرکار کے دربار میں عرض کیا، سرکار نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ پچھلے درس میں غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بات ہوئی تھی نا، میں نے ایک اور جگہ پہ بیان کی تو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ او حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھائی دعا بھی نہیں مانگی تھی اور کہا تھا رب جانتا ہے لہٰذا مجھے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو ساتھ ہم نے کہا تھا کہ ادھر بدر کے اندر فرشتے آئے تھے مدد کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو وہ مدد بھی تو فرشتوں نے کی آ کے، لیکن رب فرماتے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے مدد کی۔ ایک صاحب کا مجھے اعتراض پہنچا بذریعہ انٹرنیٹ، انہوں نے کہا بھائی اللہ نے مدد تو کی لیکن رسول اللہ نے مانگی کس سے، فرشتوں سے یا اللہ سے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں، سرکار نے کس سے مدد مانگی تھی؟ اللہ سے، کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ بھائی صحابہ کس سے آ کے کہہ رہے ہیں؟ سرکار سے کوئی بڑا ہے تو وہ ذات فقط اللہ کی ہے، سرکار نے اسی سے ہی کہنا ہے، اسی کی بارگاہ میں عرض گزار ہونا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کسے جا کے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ حضور کے دربار میں عرض کر رہے ہیں بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کو ہدایت ملے، یہ دعا کیجئے۔ اب سرکار فرماتے چل جا ابو ہریرہ آپ پہ دعا مانگ، میں کیوں، اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن درس کیا دیا کہ پیاروں کی قبول بھی فرماتا ہے، گل سنن دی نہیں، گل ہے قبول فرمانے کی، سنتا سبھی کی ہے اور اپنے پیاروں کی قبول بھی فرما لیتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کی والدہ کے لیے حضور نے دعا کی، اللہ نے ان کی والدہ کو ہدایت عطا فرما دی۔ یہ صحابی ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس میں آ کے یہ سوال کر رہے ہیں۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جا کے انہوں نے عرض کی، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مطالبے کو بڑے ہی پیارے انداز میں پورا کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بھئی یاد رکھنی ہے۔ حضرت جابر کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے، 7 یا 9 بہنیں تھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، والد گرامی جنگ احد میں شہید ہو گئے، سر پہ تھا قرضہ، جس یہودی کا قرضہ تھا اس نے تنگ کیا حضرت جابر کو۔ اب قرضہ مانگنے والا، ادھار مانگنے والا تنگ کرے تو آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل ہوتی ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں حضرت جابر حضور کے دروازے پہ آ گئے۔ تھوڑا غور کرو، توجہ کرو، مفتی سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے، مسجد کے امام ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے، یہ مسائل کسے جا کے ڈسکس کیے جاتے ہیں؟ صحابہ سمجھتے تھے فقط اس خاطر نہیں کہ ہمیں نماز پڑھائیں، یہ تو اس خاطر آئے ہیں کہ ہمارے سارے مسئلے حل فرمائیں۔ اب قرضے والا یہودی قرضہ مطالبہ کر رہا ہے کہ میرے پیسے لوٹاؤ، اور حضرت جابر کے پاس تھے کوئی نہ، تو حضور کے دربار میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہودی تنگ کر رہا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تو جان قرضہ جانے تے یہودی جانے، میرا کی
سرکار کو پتہ تھا میں نے خالی ہاتھ بھیج دیا تو پھر جائے گا ہی کہاں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ نہیں فرمائی۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میں تیری سفارش کر دیتا ہوں۔ سرکار خود گئے یہودی کے دروازے پر، خود گئے، سفارش فرمائی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اسے وقت دے دو۔ اس نے کہا نہیں، ایک دفعہ گئے، دو دفعہ گئے، تین دفعہ گئے۔ حضرت جابر سے پوچھا کوئی شے بھی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ابا جی کا ایک باغ تھا کھجوروں کا، پر کھجوریں تھوڑی ہیں، قرضہ زیادہ ہے۔ سرکار نے فرمایا چلو جب کھجوریں اتار لینا مجھے بتانا، کھجوریں اتار لینا مجھے۔ حضرت جابر نے کھجوریں اتاری، ڈھیر لگایا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور ساتھ جاتے ہوئے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی ساتھ لے کے گئے۔ وہاں پہ جا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا جابر قرض والوں کو بلاتے جاؤ، بوریاں بھر بھر کے کھجوروں کی دیتے جاؤ۔ اب تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے، کھجوریں تھیں تھوڑی پہلے، سرکار نے فقط کیا کیا؟ دعا۔ بظاہر کھجوریں بڑی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ حضرت جابر قرض والوں کو بلانے چلے گئے کہ آؤ کھجوریں اٹھاؤ۔ مجھے یہ بتاؤ اگر قرض والے آ جاتے تو کھجوراں پوریاں نہ ہوندیاں، پہلے سے زیادہ تکلیف دیتے کہ نہیں؟ پہلے صرف مطالبہ کر رہے تھے، اب کہتے تم مذاق بنایا ساڑھے نال، جب تیرے پاس نہیں تھی پوری تو ہمیں بلا کے کیوں لایا؟ مشکل بنتی کہ نہیں؟ پر حضرت جابر دیکھ رہے ہیں کہ کھجوریں تو اتنی ہی ہیں جتنی پہلے کی ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا بلا کے دو، پھر جا کے چلے گئے بلانے کے لیے۔ حضرت جابر کا عقیدہ کیا ثابت ہوا؟ دعا کر دی ہے سرکار نے، بگڑی بن نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت جابر قرض والوں کو بلانے کے لیے گئے، وہ آئے، انہوں نے کھجوروں کی بوریاں بھری، لے گئے، قرضہ اتر گیا۔ حضرت جابر نے ڈھیر کی طرف دیکھا تو فرماتے ہیں خدا کی قسم ایسے لگتا تھا کہ ایک کھجور بھی کم نہیں، ایسے لگتا تھا کہ ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ اب پتہ نہیں حضرت جابر نے پہلے کھجوریں گھر میں بھیجیں، یہ نہیں کہیں پہ پڑا، لیکن یہ تھا کہ جب یہ منظر دیکھا نا تو دوڑتے ہوئے حضور کے دربار میں گئے، خوش ہو کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا فرمائی، آپ کی دعا کی برکت سے کھجوریں بڑھ گئیں، قرضہ اتر گیا تھے، ڈھیر میں سے ایک کھجور بھی کم۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا جابر لکا لے اس گل نو کوئی اور سن سی تو میں اللہ دا شریک پہ سمجھ سی، شرک ہو جائے گا، لہذا یہ نہ بتانا کسی کو، ایسی روایت نہ سنانا کسی کو، بلکہ سرکار نے فرمایا جابر جب میں گیا تھا نا میرے ساتھ ابو بکر و عمر بھی تھے، اے گل انہوں نے ہی دس جا۔ ان کو بھی بتاؤ جا کے۔ اب ان کا جو جواب تھا نا اصل میں وہ جواب حضور کو پتہ تھا، سرکار وہ جواب حضرت جابر کو سنوانا چاہتے تھے اور جابر کے وساطت سے اللہ کے رسول وہ جواب ہمیں سنوانا چاہتے تھے۔ حضرت جابر دوڑ کے گئے، دوڑ کے جا کے کہتے ہیں وہ آپ ساتھ آئے تھے نا تو سرکار نے وہ ڈھیر پہ بیٹھ کے کھجوروں کے ڈھیر پہ دعا فرمائی تھی، پتہ کیا ہوا؟ وہ کھجوریں پوری ہو گئیں، قرضہ بھی اتر گیا تو کھجوریں ڈھیر میں سے کم بھی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جواب سنو نے کیا کہا؟ قد کنا نعلم اذ صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صنع سیکون۔ جابر تو ویکھ کے آ کے پہ دسنا، تم دیکھ کے آئے ہو اور اب بتا رہے ہو، ہمارا پوچھو کیا عقیدہ ہے، بتاؤ ابو بکر عمر کیا عقیدہ ہے؟ کہا جب سرکار نے یوں ہاتھ اٹھا نہیں دیے تھے ہم نے اسی وقت کا یقین کر لیا تھا کہ جابر کا قرضہ اتر جائے گا، کھجوریں بچ جائیں گی۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین ڈائریکٹ دربار مصطفیٰ سے پڑھا ہے، اور یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اقتدوا باللذین بعدی ابی بکر و عمر، فرمایا میرے بعد جن دو کی تابع داری کرنی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تابع داری کرنی ہے۔ ان کا نظریہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں دینے والی ذات رب کی ہے، پر جہاں پہ یہ رب کا محبوب ہاتھ اٹھا دیتا ہے پھر رب وہاں پہ کرم ضرور فرماتا ہے۔
اب یہ عقیدہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اب کہاں کہاں سے بات لیں گے، کس کس کی لیں گے؟ صحابہ کی صف میں ایک صحابی ہیں جو درجہ شیخ الحدیث پہ فائز ہیں، حدیثیں کثرت سے یاد کرتے ہیں، حضور کے دربار میں سیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالات کمزور تھے، ماڑے حالات تھے، اور ان حالات کی وجہ سے تنگ آ کر حضور کے دربار میں گھر میں کچھ کھجوریں پڑی تھیں، اٹھا کے لے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماڑے حالات نے تے تھوڑیاں جہیاں کھجوراں رہ گئیاں، تسی دعا فرماؤ۔ محدثین فرماتے ہیں کوئی 20 کھجوراں سن، 20-22 کھجوراں سن، تھوڑی سی کھجوریں سرکار نے یوں سامنے رکھیں، دعا فرمائی، فرمایا ابو ہریرہ گھر کے توشہ دان میں جا کے ڈال دو، توشہ دان میں جا کے ڈال دو، ایک پوٹلی ہوتی تھی جس کے اندر یہ چیزیں رکھی جاتی تھیں، اس میں جا کے رکھ دو، جب ضرورت پڑے تو ہاتھ ڈال کے یوں نکال لینا، کھا لینا، استعمال کر لینا۔ فرمایا لیکن اینج پرتا کے نہ چھنڈنا نہیں، ٹھیک ہے، الٹا کر کے اس طرح نکالنی نہیں ہے، ہاتھ ڈال کے نکالتے جاؤ، بس کھاتے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی ساری زندگی ہم خود بھی کھاتے رہے تھے، گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تو توشہ دان میں ہاتھ ڈال کے نکال کے اسے بھی کھلاتے رہے، ہم بھی کھاتے، مہمانوں کو بھی، اوروں کو بھی دیتے۔ سرکار کا وصال شریف ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق کے سارے دور مبارک میں ہم کھاتے رہے، اوروں کو کھلاتے رہے، تھی کتنی 20-22 کھاتے رہے، کھلاتے رہے۔ حضرت عمر کا دور مبارک آ گیا، حضرت عمر کے سارے دور میں ہم بھی کھاتے رہے، اوروں کو، توشہ دان ختم۔ حضرت عثمان غنی کا سارا دور مبارک جتنا وقت گزرا خلافت کا، ہم کھاتے رہے، اوروں کو، توشہ دان ختم نہیں ہویا۔ جو سرکار نے طریقہ بتایا تھا کہ ہاتھ ڈال کے باہر نکال لیتے تھے، چھنڈتے نہیں سن، خالی نہیں ہوا۔ لیکن جس دن حضرت عثمان غنی کو ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا وہ توشہ دان گم ہو گیا، ختم نہیں ہوا، کیا ہوا؟ گم ہوا۔ اور اس وقت حضرت ابو ہریرہ کی زبان پہ عربی کے الفاظ شعر کی شکل میں پڑھتے تھے، فرماتے تھے للناس ہم ولی ہمان قتل اخی ہم الجراب و قتل اخی عثمان، فرماتے تھے لوگوں کو ایک غم ہے حضرت عثمان کی شہادت کا، مجھے دوہرا غم ہے کہ حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے تھے، میرا توشہ دان بھی گم ہو گیا، میرا توشہ دان بھی گم ہو گیا کہ ہم اس سے کھجوریں نکال کے کھاتے، اوروں کو کھلاتے۔ اور یہاں پہ امام ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ جس وقت اللہ کی زمین پر ظلم ہوتا ہے اللہ برکتوں کے دروازے بند فرما دیتا ہے، اللہ کی زمین پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ برکتوں کے دروازے بند فرما دیتا ہے، وہ برکت والا توشہ دان ختم ہو جاتا۔ لوگ کہتے کہ سرکار کی عطا کی ہوئی کھجوریں مک گئیں، رب کو یہ گوارا نہیں تھا، اب دروازہ برکت بند ہوا تھا اس ظلم کی وجہ سے کہ حضرت عثمان غنی کو ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا، لیکن وہ توشہ دان ختم ہوتا اور کوئی کہتا کہ توشہ دان مک گیا، اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، اللہ نے فرمایا گم کرا دوں گا، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ختم ہوا ہے، گم ہوا ہے، ختم، برکتیں اٹھ گئیں زمین سے اس ظلم کی وجہ سے، اس وجہ سے وہ توشہ دان گم ہو گیا۔ یہ بات بھی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جنہوں نے تقریباً 5374 روایتیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے سنی اور پھر ہم گناہ گار تک پہنچائیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھیر ساری حدیثوں کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کثرت کے ساتھ حضور کے دربار میں بیٹھ کے سبق پڑھا کرتے تھے، اور ان کو بھی تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا سبق آتا تھا، اور ہم سے زیادہ آتا تھا، ہم سے زیادہ آتا تھا، لیکن پھر بھی گھریلو حالات میں مشکل بنی تو کس دروازے پہ گئے؟ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے عرضی کی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا۔ ایک بات آپ بتاؤ،
کسی اور سے پوچھ بھی لینا کبھی آمنا سامنا ہو تو یہ جو کچھ سرکار دے رہے ہیں، یہ جتنی اتھارٹی ہے، طاقت ہے، یہ اللہ کی مرضی سے ہے یا ہٹ کر ہے؟ بولیے، اللہ کی مرضی سے ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے آرڈر دیا ہوا تھا، محبوب تیرے دروازے پہ مانگنے والا آئے تو کسی سوالی کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اللہ نے آرڈر دیا ہوا تھا، کسی کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اب اسی پہ دیکھ لیجئے کہ کوئی کہتا ہے کہ ان کے پاس ہے کیا، جن سے آپ مانگتے ہیں ان کے پاس ہے کیا؟ یار جن کو رب فرمائے کہ سوال ہی آئے تو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ اب آپ کا بیٹا ہو، مثال دے رہا ہوں بلا تشبیہ و بلا مثال، آپ اسے کہو بھائی دروازے پہ کوئی مانگنے والا ہے تو خبردار اس کو جھڑکنا نہیں، روپے اس کو ایک بھی نہ دو، باورچی خانے تک اس کی رسائی بھی نہ ہو کہ وہاں سے آٹا اٹھا کے دے دے، اور روپے بھی اس کے ہاتھ میں کوئی بھی نہ ہو، اس کے پاس بس تن کے 2 کپڑے ہوں اور اتنا ہو کہ یہ چودھری صاحب کا بیٹا ہے، اور اسے آپ نے کہا ہوا ہو کہ دروازے پہ سوال ہی آئے تو اسے جھڑکنا بھی، وہ آپ کو کہے گا نا ابا جی یا تے کچھ میں دیو یا پھر اپنا آرڈر کی کرو۔ میں نے سوالی تنگ کر دیں، بار بار آ کے مانگتے ہیں اور مجھے باورچی خانے میں جانے کی اجازت بھی نہیں ہے اور میرے پاس چیز بھی کوئی نہیں ہے، تو میں کیسے نہ جھڑکوں؟ وہ تنگ کریں گے تو مجھے تو جھڑکنا پڑے گا، تو آپ کو پھر اسے دروازہ کھول کے دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور اسے اختیار بھی دینے ہوں گے، کہنا ہوگا کہ دروازہ کھلا ہے، جب آئے کوئی تو اسے دیتے جانا، جھڑکنا کسی کو۔ یہ تو ہمارا گھر ہے، ہمارا معاملہ ہے، ہم ایسی غلطی کر سکتے ہیں، اللہ ایسی بات سے پاک ہے کہ دے کچھ بھی نہیں اور پھر کہے کہ سوالی آئے تو اسے جھڑکنا بھی۔ پہلے اللہ نے سب کچھ دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سب کچھ دے کے فرمایا اے محبوب یہ خزانوں کی چابیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، تے حساب کتاب بھی تجھ سے نہیں لوں گا کہ کس کو کیا دیا کتنا دیا۔ اب فرمایا محبوب جب سب کچھ تیرے حوالے ہے، اب تیرے دروازے پہ میرا کوئی بندہ منگتا بن کے آئے تو اسے جھڑکنا نہیں ہے، کیونکہ جو تیرے دربار کا سوالی ہے وہ دراصل میرے دروازے کا سوالی ہے۔ عطا ہے رب ذوالجلال کی، عطا ہے رب کی، اور دینے والا وہ ہے، اور اس نے سب کچھ اپنے محبوب کے اختیار میں رکھا ہے، سب کچھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں رکھا ہے، حتیٰ کہ ان کی اتھارٹی اور طاقت کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے جتنے بھی صاحب اختیار لوگ ہیں، چاہے دینی عہدے پر فائز ہوں چاہے دنیاوی عہدوں پر فائز ہوں، جتنے بھی صاحب اختیار لوگ ہیں، ایک بارڈر ہے جس بارڈر پہ آ کے سب کی اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ذہن کو حاضر رکھنا۔ میں نے کہا دین کے عہدے دار یا دنیا کے عہدے دار جتنی بھی اتھارٹی رکھنے والا ہے، اس کی اتھارٹی اور طاقت ایک بارڈر پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بارڈر ہے شریعت محمدیہ کا، اللہ صاحب الصلاۃ والتسلیم۔ سمجھ آئی نا؟ جب بات شرع شریف کی آ جاتی ہے تو کسی مفتی کو بھی اتھارٹی کوئی رد و بدل کر سکتا ہے بھلا؟ بولیے، کسی کو اختیار ہے؟ مثال کے طور پہ طلاق ہو گئی ہو تو مفتی صاحب کہیں چلو ٹھیک ہے تسی وسائی رکھو، کوئی بات نہیں، کسی مفتی کو یہ حق بنتا ہے؟ نہیں۔ شریعت کے مسئلہ، شریعت کی بات آ جائے تو کسی کو کوئی اختیار، وہاں پہ سارے بے اختیار، انجے نا، چاہے کوئی جو ہے وزیر ہو، امیر ہو، کوئی کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، جب بات شرع کی آ جائے تو اس کا اختیار ختم۔ نماز کا وقت ہوا، آپ بے شک کسی کے ملازم تھے، نماز کا ٹائم ہوا، اللہ کے دربار میں سر بسجود ہونا ہے، جتنا بھی اس کا اختیار ہے آپ کو روک سکتا؟ بول پڑو۔
روک سکتا نہیں، کسی کو حق نہیں۔ یہ اختیار دنیاوی عہدیدار ہوں یا دینی بھی کیوں نہ ہو، کسی کا کتنا بڑا پیر و مرشد کیوں نہ ہو، نماز کا وقت ہوا روک سکتا؟ کوئی مفتی صاحب روک سکتے نہیں۔ لیکن دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دربار ہے کہ ان کے اختیار کے سامنے رب نے ان حدود کو بھی روکنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ شریعت کو سرکار کے اختیار کے محتاج کر دیا۔ سمجھ آئی؟ اب بولنے میں ادب بھی ضروری، یہ نہیں کہیں گے کہ سرکار نے کوئی خلاف شرع حکم دیا، نہ، جو قانون بنا ہوا تھا اس بنے ہوئے قانون کے سامنے جو بات زبان مصطفیٰ سے نکلی رب نے کہا اب یہ شریعت ہے۔ بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ اللہ کا قرآن ہے فاستشہدوا شہیدین من رجالکم، جب کوئی کیس آ جائے تو دو مرد گواہ، کتنے مرد؟ دو مرد۔ کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی بہت بڑا پیر، کوئی بہت بڑا وزیر، کسی کی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ دو سے کم بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں پہ شریعت نے دو کہا وہاں سے دو سے زیادہ کا مطالبہ کرے، یا جہاں سے چار کہا چار سے کم کا کہہ دے، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ لیکن صفحے صحابہ میں ایک صحابی ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہر کسی کے لیے یہ قانون ہے، پر جہاں پہ تجھ اکیلے کی گواہی ہو، کسی دوسرے مرد کی ضرورت، ادھر اختیار چلا حضور کا کہ اب یہ نہیں کہیں گے کہ شریعت کے خلاف آرڈر دیا، نہیں، باقی سب کے لیے یہی شرع ہے۔ دو حذیمہ بن ثابت کے لیے شریعت ہی یہی ہے کہ وہاں پہ ایک ہی چل جائے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جن کی اتنی اتھارٹی ہو، ان کی اتھارٹی کو، ان کی طاقت کو کوئی بندہ اپنی عقل پہ سوچے، تولے اور یہ کہے کہ یہ مانگو اور یہ نہ مانگو، غلط بات ہے۔ اللہ نے ان کو صاحب اختیار بنایا، اور صاحب اختیار بنا کے فرمایا کہ محبوب تیرے در پہ جو سوالیہ ہے اسے جھڑکنا بھی، اگر دربار مصطفیٰ سے مانگنا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف تھا تو پھر سرکار کو تو آرڈر یہ ہوتا کہ جو تمہارے دروازے پہ مانگنے کے لیے آئے محبوب اسے جھڑک کے بھگا دینا، اسے کہنا تینوں رب کا دروازہ نہیں نظر آیا، لیکن رب نے یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا محبوب جو تیرے دروازے پہ آئے اسے خالی نہیں موڑنا، اسے خالی، جو مانگنے کے لیے آ جائے اسے خالی نہیں موڑنا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک خاتون ہے حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان کے گھر میں آرام فرما تھے۔ توجہ رکھنا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد سرکار اٹھے، بیدار ہوئے، مسکرا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں مسکرائے؟ فرمایا مجھے اپنی امت کا وہ گروہ دکھایا گیا جو سمندری راستے سے بھی جا کر جہاد کرے گا۔ یہ خوشی تھی سرکار کی کہ میری امت کی پاور اتنی بن جائے گی کہ فقط میدانی راستوں پہ نہیں، سمندری راستوں سے بھی جا کر جہاد کریں گے۔ سرکار اس کو دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا قسمت والے لوگ ہوں گے جن کو دیکھ کے سرکار خوش ہو رہے تھے۔ سرکار کو کس نے دکھایا؟ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے دکھایا، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ ایک بات چلتے چلتے سمجھتے جاؤ، دنیا کے جتنے کیمرے ایجاد ہوئے، جتنی ٹیکنالوجی بنی، ماضی کو مستقبل میں دکھا سکتے ہیں، ماضی کو مستقبل میں دکھا سکتے ہیں۔ کیا تاریخ ہے آج؟ چار جنوری کی ریکارڈنگ آپ 2024 کی 4 جنوری 2025 کو دیکھ سکتے ہیں، ایسے ہے۔ لیکن 4 جنوری 2025 کی ریکارڈنگ اس مسجد کی اب کوئی دیکھ سکتا ہے؟ کوئی کیمرہ ایسا، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی سائنسدان ایسا پاورفل، جتنی بھی ترقی ہو گئی، کوئی بنا سکتا ہے؟ 4 جنوری 2025 بہت لیٹ ہو گیا، 9 بج چکے ہیں، 9:05 کی یہاں کی کوئی ریکارڈنگ دکھا سکتا ہے کیمرہ؟ 1 منٹ کی بھی؟
سرکار کی نگاہ اقدس میں وہ کمال تھا کہ اللہ اپنے محبوب کی نگاہوں کے سامنے جیسے ماضی کو چلا دیتا تھا، اللہ مستقبل کا زمانہ بھی حضور کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا تھا۔ اب یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں مسلم شریف کی حدیث کی، یہ سرکار کی ظاہری حیات طیبہ کی بات ہے کہ سرکار نے فرمایا مجھے دکھایا اللہ نے کہ میری امت کا ایک گروہ سمندری راستے سے سفر کر کے جہاد کرنے جائے گا، اور سرکار اس کو دیکھ کے خوش ہوئے۔ اب سرکار کی خوشی، سرکار کی مسرت، سرکار کا جو مسکرانہ ہے وہ دیکھ کر حضرت ام حرام بنت ملحان عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دربار میں بلا دعا کیجئے، ان مجاہدوں میں بھی ہوں۔ سمجھ نہیں آئی؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ ان مجاہدین میں بھی شامل ہو جاؤں، میں بھی شامل ہوں۔ اب یہ طلب ان کے دل میں اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ سرکار خوش بڑے ہو رہے تھے، راضی بڑے ہو رہے تھے۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ ان مجاہدین میں بھی شامل ہوں۔ سرکار کا جواب سنو، سرکار فرماتے ہیں اے ام حرام تم پہلے لشکر کے مجاہدین میں سے ہو، تم ان میں سے، آپ ان میں سے، بول پڑو یار، آپ ان میں سے، چھوٹی سی بات نہیں بھائی، چھوٹی سی بات نہیں۔ وہ مستقبل کی جو کیسٹ، جو ویڈیو حضور کو دکھائی گئی، حضور کی نگاہوں میں لفظ سمجھانے کے لیے ویڈیو کا بول رہا ہو، ورنہ یہ ویڈیو اس کی سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ جو صرف ماضی دکھاتا ہے، مستقبل نہیں دکھاتا۔ اور سرکار کے جو دکھایا گیا وہ مستقبل کا زمانہ تھا، سرکار نے مستقبل کا زمانہ دیکھا۔ اس دیکھنے میں کتنے کمالات ظاہر ہوئے؟ دیکھنے والے کو یہ پتہ ہو کہ یہ لشکر کب جائے گا، یہ بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ پھر یہ بھی پتہ ہو کہ ام حرام اس لشکر کے جانے والے وقت تک زندہ بھی ہوں گی، یہ بھی ضروری ہے۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ زندہ بھی ہوں گی، باخیریت بھی ہوں گی، اور یہ بھی ضروری ہے کہ کسی اور مصروفیت میں بھی نہیں ہوں گی۔ اب دیکھو پچھلے درس میں ہمارے ساتھ جو ساتھی آئے اس دفعہ کہیں مصروف وہ نہیں آئے۔ اب اس دفعہ بیٹھ کر، پچھلے درس میں بیٹھ کر ہم کوئی بتا سکتے تھے کہ اگلے دفعہ ہم کون کون آئیں گے؟ سرکار کو پتہ ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے ام حرام تم پہلے لشکر والوں میں سے ہو۔ پھر سرکار سوئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، مسکرائے، خوشی کا اظہار کیا۔ ام حرام بنت ملحان نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور لشکر بھی دیکھا، وہ بھی سمندری راستے سے سفر کر کے جہاد کو جا رہا ہے، میں دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں، میری امت اتنی پاورفل ہو جائے گی اور وہاں پہ جا کے ایسا جہاد کرے گی۔ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ام حرام بنت ملحان نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ دوسرے لشکر میں سے بھی میں ہو جاؤں؟ دعا کیجئے نا میں دوسرے لشکر والوں میں سے بھی۔ میرے نبی علیہ السلام پتہ کیا فرمایا انت من الاولین، تو پہلوں میں سے ہے۔ جڑا پہلا لشکر جانا نا تم کس میں سے ہو؟ اسی میں سے ہو۔ اب اس میں پھر حکمت کیا تھی؟ ایک بندہ ایک لشکر میں جائے تو کیا دوسرے میں نہیں جا سکتا؟ جا سکتا۔ سرکار فرماتے ہیں نہیں، تو پہلے میں سے ہی ہے۔ اب نتیجہ سننا، ایمان کو لذت اور سرور ملے گا، اور پھر پتہ چلے گا کہ ان ہستیوں کو عقل کے ترازو پہ نہیں تولا کرتے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سرکار کو دکھایا جا رہا تھا معاملہ، وہ وقت ابو بکر صدیق کے دور کا نہیں، حضرت عمر کے دور کا نہیں، حضرت عثمان کے دور کا نہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے دور کا نہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کے دور کا نہیں۔ امام حسن کی سلو کے بعد وہ وقت ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا، اور اس دور کے اندر لشکر جا رہا ہے سمندری بیڑے پہ سفر کر کے جہاد کے لیے، اور میرے نبی علیہ السلام اپنی حیات طیبہ میں دیکھ رہے ہیں۔ کتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ ہے۔ دور ابو بکر صدیق بھی گزر گیا، دور حضرت عمر، دور عثمان، دور مولا علی، دور امام حسن مجتبی، اور اس کے بعد امیر معاویہ کا دور آیا، اور سرکار یہ سارے دور دیکھ رہے ہیں، یہ سارا وقت دیکھ رہے ہیں۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں سارا وقت دیکھ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور اقدس میں بھی جنگیں، بولتے جاؤ جلدی جلدی،
جنگیں، حضرت عمر کے دور مبارک میں بھی جہاد ہوتا رہا، حضرت عثمان غنی میں بھی کتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوا کہ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، حضرت علی المرتضیٰ کے دور اقدس میں بھی جنگیں ہوتی رہیں، حضرت امام حسن کی خلافت اقدس پر 6 ماہ کی مختصر سی، اور پھر امیر معاویہ کے دور میں بھی جنگیں ہوتی رہیں۔ مدینے کے تاجدار کی نگاہ کا کمال تو دیکھو کہ سرکار دیکھ رہے ہیں اتنے سارے سالوں میں ام حرام بنت ملحان زندہ رہیں گی، یہ خاتون زندہ رہیں گی، اور جب وہ لشکر اس دور میں جائے گا تو ان کی کوئی اور مصروفیت بھی نہیں ہوگی، اور اس پہلے لشکر میں جائیں گی۔ اور جو دوسری بار کہنے پہ فرمایا تھا نا کہ تو پہلوں میں سے ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے لشکر میں پھر گئی حضرت ام حرام بنت ملحان، اور پہلے لشکر میں ہی حضرت ام حرام بنت ملحان شہید ہو گئی۔ جن کو اپنی صحابیہ خاتون کی اتنی لمبے وقت تک جینے کا پتہ ہے، پہلے لشکر میں ان کی شہادت کا بھی پتہ ہے، پہلے لشکر میں ان کی شہادت کا بھی پتہ ہے، اور پھر ان کی عرض گزاری پہ فرما رہے ہیں کہ تو پہلوں میں سے ہے۔ دوسروں کی بات آئی تو فرمایا نہیں، تو پہلوں میں سے ہے۔ کیوں؟ وضاحت دے دی کہ مجھے پتہ ہے کہ تو اس وقت تک تو ہوگی، لیکن اس وقت تک جو دوسرا لشکر جائے گا اس وقت تک تم ظاہری حیات میں دنیا میں زندہ نہیں۔ سرکار نے خبر دے دی بھائی پہلی لشکر میں شہید ہو جائیں گی۔ اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھنا، یہ وہ خاتون تھیں جن کو جیتے جاگتی خاتون کو صحابہ شہیدہ کہتے ہیں۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ ایک بندہ جان دے دے اس کے دربار میں، اب تو شہید کہنا سمجھ میں آتا ہے، جیوندے بندے نو ٹردیاں پھردے نو شہید آکھنا۔ حضرت ابوبکر کے دور میں صحابہ اس خاتون کو شہیدہ کہتے رہے، سرکار کی حیات طیبہ میں بھی شہیدہ کہتے تھے، شہید قدر ہوئیں۔ او امیر معاویہ کے دور میں رضی اللہ عنہ، سارے پچھلے دور میں صحابہ شہیدہ کہتے رہے، ان کو پتہ تھا جو اس زبان سے نکل گئی ہے نا وہ ڈن ہے، بس کنفرم ہے وہ بات جو زبان اقدس سے نکل گئی۔ اور بھائیو، ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے، کلمہ صرف پڑھ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے زبان مصطفیٰ پہ اس قدر یقین ہو بندے کو کہ بندہ کہے حالات دیگر گوں ہو سکتے ہیں، جو کچھ بھی ہو جائے، پر جو اس زبان سے نکلا وہ بات کیا ہے؟ کنفرم۔ کیا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو نکل گیا وہ بات کنفرم ہے۔ آخر پہ ایک روایت عرض کر کے میں بات کو سمیٹ لوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، اور یہ وہ نام ہے جو سرکار نے خود رکھا، سرکار نے خود رکھا۔ ان کی سابقہ زندگی کی صورتحال یہ تھی کہ یہ باپ ان کا فوت ہو گیا، رہتے تھے اپنے چچا کے پاس، اور چچا ہی ان کو پالتا رہا۔ سرکار کے بارے میں سنا تھا تو ان کے دل میں اس وقت کی آئی ہوئی تھی، دل میں یہ محبت جذبہ کہ میں ان کے پاس جاؤں، ان کا ہو جاؤں، پر رکاوٹ تھی ان کا چچا، وہ دوسرے مذہب کا تھا۔ پھر جس وقت مکہ فتح ہوا، انہوں نے اپنے چچا سے کہا بھائی ہونتے باقی اور لوگ کتنے ہیں جو ان کے ساتھ مل گئے، اب ہمیں بھی مل جانا چاہیے۔ تو چچے نے جھڑک کے کہا نہیں خبردار۔ لیکن عشق کتنی دیر تک چپ رہے، سمجھ آئی نا؟ اور بزرگ فرماتے ہیں بھائی 2 چیزیں ہیں جن کا ہوکا نہیں لگانا پڑتا۔ سبزیاں بیچنے والے، کوئی اور چیز بیچنے والے، وہ ہوکا لگاتے ہیں بھائی فلانی شے لے لو، فلانی شے لے لو، فلانی شے لے لو، پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کیا، ان کو بولنا پڑتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں عشق اور مشک، عشق اور عطر، خوشبو، باتیں یہ بیچنے والے کو بولنا نہیں پڑتا، یہ خود ہی بتاتا ہے میں یہاں پہ ہوں۔ عطار کو ہوکے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آؤ جی خوشبواں لے آؤ جی، آؤ جی خوشبواں لے آؤ جی، پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ خوشبو کی دکان ہے، دوسری گلی سے بھی بندہ خوشبو سونگ سونگ کے پہنچ ہی جاتا ہے۔ عطر
اور مشک اور عشق۔ اب ان کے دل میں محبت تھی تو ان کی محبت نے جوش مارا، ان کا چاچا اب نہیں، صبر نہیں، اب نہیں، اب تو روکتا رہا، اب کے بعد نہیں، میں اب پھر جاتا ہوں، میں نے جانا ہے ان کے ساتھ ہی، حضور کی بیعت کرنی ہے، کلمہ پڑھ کے حضور کی سنگت اور رفاقت اور قرب میں رہنا ہے۔ چچے نے کہا دیکھ تیرا باپ تیرے بچپنے میں مر گیا تھا، تجھے آج تک جو بھی پالا ہے، جو کچھ بھی تیرا ہے وہ میری طرف سے ہے، تو جائے گا تو میں تجھے کچھ بھی نہیں ساتھ لے کر جانے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھو نا کہ جو عشق کی سواری ہوتی ہے پھر وہ کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لو سارا کچھ، میں جاتا ہوں۔ حتیٰ کہ ان کے تن پر جو کپڑے تھے وہ بھی اتار لیے گئے، ٹاٹ کی چادریں بنا کے انہوں نے اپنی شرم کی جگہ چھپائی اور چل پڑے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی نام بھی وہی جو ادھر پہلے کا رکھا ہوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں آئے نماز پڑھانے کے لیے، یہ مسجد میں پہلے پہنچ کے لیٹ گئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے، نمازیوں کے سلام پھیرا، سرکار پیچھے منہ کر کے بیٹھے، مقتدیوں پہ نظر ڈالی، دائیں بائیں دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نیا بندہ نظر آیا۔ سرکار نے فرمایا من انت، تو کون ہے؟ کون ہے تو؟ نیا بندہ تھا، پوچھا کون ہے تو انہوں نے کہا میں عبد العزیٰ ہوں۔ عبد العزیٰ بت پرست نام رکھتے تھے، یہ وہی زمانہ جاہلیت کا بت پرست والا، میرا نام عبد العزیٰ ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں انت عبد اللہ، آج کے بعد تیرا نام بولیے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کر لی، داخلہ دے دیا اپنے دارالعلوم شریف میں، وہ صفہ پہ جو سرکار کے غلام پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ جو ابھی ابھی اسلام کی طرف آئے تھے، کوئی چاہ اور جو محبت تھی ان کی بڑی زور آور تھی، اور مسجد نبوی میں بیٹھ کے بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور ہر وقت لگے رہتے۔ حضرت عمر کا معمول تھا کہ نماز کے دوران جو کوئی بلند آواز سے پڑھ رہا ہوتا اسے جھڑک بھی دیتے، روک بھی دیتے، اور کسی کو دورے سے مارتے بھی تھے۔ بھائی نماز جو پڑھ رہا ہے تو کیوں اونچی آواز میں تلاوت کر رہا ہے؟ ان کی نماز میں کیا خلل ڈال رہا ہے؟ حضرت عبداللہ جو ابھی ابھی جو ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، جب وہ بلند آواز سے پڑھتے تھے تو حضرت عمر روکنے لگے تو میرے نبی نے فرمایا عمر نہیں، اسے نہیں روکنا، اسے نہیں روکنا، یہ بڑی قربانی دے کے آیا۔ ان کا نام مبارک پھر صحابہ میں پڑ گیا تھا ذوالبجادین، دو چادروں والا عبداللہ، عبداللہ ذوالبجادین، دو چادروں والے، مسجد نبوی میں ساتھ رہے۔ میں بات وہاں سے چلا کے لے آ رہا ہوں کہ اے ام حرام تو پہلے لشکر والوں میں سے ہے، اسی بات کے ساتھ یہ روایت اٹیچ کر رہا ہوں، آپ نے ذہن حاضر رکھنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں جو آخری جنگ لڑی گئی وہ ہے جنگ تبوک، جنگ غزوہ تبوک کی خاطر جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اس عاشق صادق نے کہا میں نے بھی ساتھ آنا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ تمہیں لے چلتے ہیں۔ عبداللہ ذوالبجادین میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے تھے، راستے جاتے ہوئے حضور کے قریب ہوئے، عرضی پتہ کیا کی؟ غور سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے اسی جنگ میں اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے۔ کچھ حضرات محبت والے ہوتے ہیں نا، میں پچھلے دنوں میں ایک بزرگ عمرے پہ جا رہے تھے، ملنے کے لیے گیا تو مجھے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے جی دعا کرنا اللہ اتھے ہی رکھ لے۔ مطلب ان کی ایک چاہ ہوتی ہے نا، تو حضرت عبداللہ ذوالبجادین نے سوچا کہ اب اور کیا لینا ہے اس دنیا پہ، آقا دعا کیجئے مجھے اس جنگ میں اللہ شہادت کی موت عطا فرما دے۔ بڑا ذہن حاضر رکھنا ہے، بات تب سمجھ آئے گی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ درخت تھا، فرمایا اس درخت سے چھلکا اتار کے لاؤ، چھلکا اتار کے لائے، کوئی حکمت تھی اللہ بہتر جانتے۔ وہ چھلکا حضور نے کپڑے میں باندھ کر ان کے موڈے ڈال، ٹھیک ہے، یہاں پہ حضور علیہ السلام نے بازو کے ساتھ باندھا، اور بازو کے ساتھ باندھ کے پتہ کیا دعا کی؟ یا اللہ میں عبداللہ ذوالبجادین کا خون کافروں کی تلوار پر حرام کرتا ہوں۔ آئی سمجھ؟ نہیں آئی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟
شہادت تاں ہی ہونی تھی کہ کافر کی تلوار یا کوئی ٹھیک ہے ان کے ہاتھوں سے مارے جائیں۔ سرکار نے کیا دعا کر دی؟ یا اللہ میں ان کا خون کافروں پر، بالکل اپوزٹ دعا ہو، ٹھیک ہے بھائی، کافروں پہ حرام ہونے کا مطلب کافروں کے ہاتھوں سے یہ مارے۔ اب بظاہر کو یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس دربار میں مانگا گیا پر دیا نہیں گیا، اصل معاملہ اور تھا، وہی جیسے ادھر کہا تھا تو پہلوں نے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے لیے یوں دعا کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب سفر بڑا لمبا تھا، تقریباً سیرت کی کتابوں میں جو ہے وہ تقریباً 950 کلومیٹر کا سفر تھا جہاں پہ جانا تھا۔ راستے میں پڑاؤ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹے فرمایا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان اب جو بڑی ہستی تھی سرکار کے آس پاس آرام کرتے، سرکار کی سکورٹی کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد حضور علیہ السلام کے صحابہ بھی سوئے ہوئے تھے، دیگر صحابہ اپنی اپنی جگہوں پہ سوئے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور علیہ السلام کے جو خادم خاص تھے، خلیفہ خاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں مجھے جاگ آئی تو میں نے دیکھا سرکار بستر پہ نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈان لگ گیا، پتہ نہیں کوئی معاملہ گڑبڑ تو نہیں کہ سرکار رات کے اس عالم میں بستر مبارک پر نہیں۔ کہتے ہیں میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ابو بکر و عمر بھی نہیں ہے۔ اٹھ کے باہر نکل گئے خیمے سے، کہا میں ڈھونڈتا ہوں کہ کیا بنا، کیا ہے، کیا بنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اٹھ کے باہر گیا، باہر ایک جگہ پہ کچھ رش تھا، وہاں پہ پہنچا تو دیکھا کہ معاملہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین راستے میں بیمار ہوئے اور وہ بیماری شدت اختیار کر گئی، راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ سمجھ آئی کوئی نہیں؟ مجھے شہادت کی موت ملے دعا کیجئے۔ دعا کیا ہو رہی ہے؟ اس کا خون کافروں پر حرام کرتا ہوں۔ وجہ سمجھ آئی؟ جانتے تھے انہوں نے جنگ کے میدان تک پہنچنا ہی کوئی نہیں۔ اب سرکار دعا فرما دیتے اور راستے میں حضرت عبداللہ فوت ہو جاتے تو لوگ کہتے بھائی لے بھائی نبی کی دعا ہی پوری کوئی نہیں ہوئی، کہ سرکار نے فرمایا بھائی دعا میں انج کرا نا تاکہ اے بھی راضی ہو جائے تو قیامت تک کہ سنی بھی راضی ہو جائے، کسی کو اعتراض کا کوئی موقع بھی نہ مل سکے۔ سرکار نے دعا یوں فرمائی کہ یا اللہ اس کا خون میں کافروں پر حرام کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود پہنچے، یہاں تک تو جو بات تھی پچھلے موضوع کے ساتھ اٹیچ، اگلی بات ویسے ذوق کے لیے مکمل کر رہا ہوں۔ جب پاس پہنچے تو حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین فوت ہو چکے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے لاحد قبر شریف بنا دی گئی ہے، کفنا دیا گیا ہے۔ اب معاملہ تھا دفن کا، اور وہاں پہ پہنچے تو حضرت ابو بکر بھی پاس کھڑے ہیں، حضرت عمر بھی کھڑے ہیں، حضرت بلال کے ہاتھ میں کوئی چراغ یا لالٹین روشنی کے لیے جو بھی چیز تھی وہ ان کے پاس تھی، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی جسد اطہر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اب سفر میں چارپائیاں جنازے والی کہاں سے آئے؟ اب حضرت عبداللہ ذوالبجادین حضرت ابو بکر و عمر کے ہاتھوں پہ ہیں، اور قبر میں جو ہستی اتری ہے نبیوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مزار شریف میں اتر کے کھڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابو بکر و حضرت عمر، ان کا جسد عبداللہ ذوالبجادین کا حضور سرکار نے یوں ہاتھ کر کے لیے، سرکار نے یوں پکڑ کر یوں نیچے جھک کر لحد میں اتارا حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو، اور جو خیمے سے چل کے آئے تھے وہ بھی عبداللہ ہی تھے، وہ عبداللہ بن مسعود۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ سرکار اس میت کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں، بے اختیار زبان سے نکلا لو کنت صاحب ھذا اللہ، آج کاش یہ عبداللہ نہ مرا ہوتا، یہ عبداللہ مر گیا ہوتا، کاش میں مر گیا ہوتا اور حضور مجھے اپنے ہاتھوں سے مزار میں اتار رہے۔ ان کی اتھارٹی اور طاقت کیا ہے کہ ان کو خبر ہے کہ تبوک کے میدان تک عبداللہ ذوالبجادین نے پہنچنا، راستے میں ہی فوت ہو جانا ہے۔ اور ان کی عطاؤں کے اعتبار سے بھی دیکھ لیجئے
عبداللہ بن مسعود اتنا بڑا رشک کیوں کر رہے ہیں؟ اگر حضور کے ہاتھ لگنے سے فائدہ ہی کوئی نہیں ہونا، جیسے یار لوگوں کا نظریہ ہے کہ وہ کیا فائدہ ہونا ہے جو حضور کے ہاتھ لگانے سے، تو پھر اتنی بڑی تمنا عبداللہ بن مسعود کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ وہ عبداللہ بن مسعود ہیں، یہ وہ عبداللہ بن مسعود ہیں، ان کی وہ اتھارٹی، وہ طاقت ہے کہ سرکار نے ایک دفعہ بھیجا نا کہ عبداللہ کھجوریں اتار کے لے آؤ، عبداللہ بن مسعود کو کھجوریں اتار کے لے آؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے خادم خاص تھے، میں نے پہلے کہا نا خلیفہ خاص تھے، ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوتے تھے، کوزہ، مسلح جو ہے، عصا مبارک، نالین شریفین، ان کے پاس۔ سرکار نے فرمایا جاؤ کھجوریں اتار، کھجوریں اتارنے کے لیے اوپر چڑھے نا کھجور پہ، ساتھ جو صحابہ تھے ان کی نظر پڑی پنڈلیوں پر۔ پنڈلیاں سمجھتے ہو؟ تو بالکل باریک سی پنڈلیاں، کیونکہ نحیف کمزور، قد مبارک بھی چھوٹا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، او نحیف سی کمزور سی پنڈلیاں، دیکھنے والے نہ ہنس پڑے، او کمزور پنڈلیاں دیکھ کر تعجب سے ہنس پڑے، بڑی کمزور پنڈلیاں، مسکرائے ہنسے۔ سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض بتایا گیا، مسند احمد کی روایت، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا لرجل عبداللہ اثقل فی المیزان من احد۔ فرمایا عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں چھوٹی دیکھ کے تم ہنس رہے ہو؟ فرمایا سنو، کل قیامت کے دن میزان پر جس وقت تولا جائے گا نا، تو میرے عبداللہ بن مسعود کا ایک پیر احد پہاڑ سے بھی بھاری ہوگا۔ سمجھنے والے سمجھیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ایک پاؤں، دوبارہ سنو، ایک پاؤں کس کا؟ عبداللہ بن مسعود کا، کس سے بھاری ہوگا؟ پھر ذہن ملاؤ، پاؤں عبداللہ بن مسعود کا کس سے بھاری ہوگا؟ اور پہاڑ نو کسے تولیا؟ کوئی تول سکتا؟ سرکار بتانا کیا چاہتے تھے؟ اوئے اوئے میرے صحابی کا پاؤں کوئی نہیں تول سکتا۔ سرکار بتانا چاہتے تھے وہ میرے ایک صحابی کا ایک پاؤں کوئی نہیں تول سکتا۔ بدبخت کیسے آ گئے جو پورا صحابی تولنے پہ آ گئے، پورا صحابی تولنے پہ آ گئے، فقط صحابی ہیں جی فلاں، فقط صحابی۔ بھائی صحابی کی شان کتنی بلند ہے، یہ بھی تو دیکھو کہ اس کا ایک پاؤں احد پہ بھی بھاری ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور جس کا ایک پاؤں احد پہ بھاری ہے وہ ذوالبجادین کی قبر دیکھ کے کہتا ہے کاش میں اس کی جگہ پہ ہوتا، کاش میں اس کی جگہ پہ ہوتا۔ او ذوالبجادین، کیوں؟ وہ سرکار کی عطائیں دیکھ رہے ہیں، سرکار کے ہاتھ دیکھ رہے ہیں، اور ان ہاتھوں کے لگنے کی وجہ سے ذوالبجادین کی قسمت پہ رشک کر رہے ہیں۔ یہ وہ بارگاہیں ہیں جن بارگاہوں میں زبانیں کھولنے کی ہمیں نہیں اجازت، ہمیں نوکری کی، غلامی کی، محبت کی جو ہے حکم ہے کہ ایسا کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ بات سمجھ آئی؟ لہذا ہر للو پنجو جو بھی اٹھ کے بول دے، عقیدہ نہ بنا لینا بھائی ان پاک ہستیوں کے بارے میں، ان پاک ہستیوں کے بارے میں عقیدہ وہ بنانا ہے جس عقیدے میں نوکری جھلک رہی ہو اور غلامی کا رنگ نظر آ رہا۔ تو سمجھ آئی نا؟ ہمارے میں سے کسی کی یہ حق نہیں بنتا کہ وہ کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے۔ بھائی تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جن کو سرکار کو رب نے اتنی اتھارٹیاں عطا فرمائی۔ تو قرآن آج پڑھا ہے، جنہوں نے ڈائریکٹ دربار مصطفیٰ سے پڑھا ہے، انہوں نے حضور کو جس رنگ میں مانا ہے، جس رنگ میں محبت کی ہے، جس رنگ میں انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین سمجھ کر دین اپنایا ہے، اسی رنگ میں اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔